ابراہیم علیہ السلام, the greatest prophet after محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے بھیجا بلکہ انہیں ہدایت بنا کر بھیجا اپنے والد کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ایک نہ دو بلکہ 3 بار ٹیسٹ لیا اور انہوں نے اس ٹیسٹ کو توکل کے ساتھ پاس کیا. یعنی وہ ایک صبر کا پیکر تھے اور توکل کی بہت بڑی مثال تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں شرک پھیل چکا تھا, تو جب وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد یعنی جن کا نام قرآن میں آزار آیا ہے وہ بتوں کے مجسمے بنا کر ان کو سیل کرتے ہیں اور لوگ ان سے وہ مجسمے خریدتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بہت جلد ہدایت دے دی تھی, یعنی ینگ ایج میں. ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے اسٹیچو کو دیکھا تو انہوں نے اپنے باپ یعنی آزار سے سوال کیا یہ کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا یہ بڑا اسٹیچو ہے بڑے کان والا, یعنی یہ جو اس کو خریدتا ہے یہ اس کی ہر فریاد پوری کرتا ہے, اس کی سنتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیا یہ واقعی ہی میں تمہاری سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو, جبکہ یہ تو خود کچھ کر نہیں سکتا, یہ تمہارے کیا نفع نقصان کا مالک ہے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا کہ انہوں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں اور ہم یہی کریں گے اور کرتے رہیں گے. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور سوال کرنا شروع کیے. ان سے کہا کہ جن کو تم اتنے سالوں سے پوچھ رہے ہو, تمہارے باپ دادا اور جتنے بھی لوگ, یہ پوری دنیا جتنا بھی ہے اس میں سب کچھ مجھے ملا کر میرے دشمنوں کو ملا کر یہ سب اسی کا ہی ہے, اس رب کا جس نے مجھے پیدا کیا اور میں اسی کی ہی عبادت کرتا ہوں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم کو بہت جلد ہدایت دے دی. تو وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ ان بتوں کی عبادت کرنے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا, یعنی وہ ان کو نہیں سن سکتے, وہ یہ نہیں کر سکتے. ان کا رب وہ ہے جس نے ان پوری دنیا کو پیدا کیا, انہیں ہدایت دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کیسے ان سب کی بات کر سکتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں, نہ ہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے والد یعنی آزار نے جواب دیا کہ میں کیسے اس کو چھوڑ دوں, یہ میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور میں یہاں سے پیسے کما رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزار کی طرف ہدایت کے لیے ابراہیم کو بھیجا, لیکن اس پیغام کو نہ سمجھ سکا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے والد, شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ, شیطان کی عبادت مت کرو, وہ ضرور تمہیں اللہ کے خلاف کرے گا, اور میں ڈرتا ہوں اس رب سے, اس رحیم و کریم رب سے کہ اس کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے, یعنی تم پر کوئی سزا نہ آ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے, جو کچھ اس دنیا میں ہے, جو میری بھوک مٹاتا ہے, جو میری پیاس مٹاتا ہے, جس نے مجھے زندگی دی, جس نے مجھے ہدایت دی, اور جو مجھے موت دے گا اس کے بعد پھر زندہ کرے گا, وہ ہے میرا رب, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ تم میری پیروی کرو, میرے پاس علم آیا ہے, میں تمہیں صحیح راہ دکھاؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ سوال مت کرو, میں وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور میں ان سے پیسے کما رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت عطا فرما اور مجھے ان کا ساتھ دے جو نیک ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کا کام جاری رکھا اور وہ ان کو ریمائنڈ کراتے رہے کہ جو کچھ اس زمین میں ہے, جس نے مجھے پیدا کیا وہ ہے ہمارا رب, جس نے ہمیں ہدایت دی وہ ہے ہمارا رب. لیکن ان لوگوں کا سوال, ان لوگوں کا ایکسکیوز یہی تھا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نوٹس کیا کہ جب ان کو دولت چاہیے ہوتی ہے تو یہ بتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس دولت ہے, ان کی بات کرتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے, جو ہر رزق کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اس اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہٹ رہے اور انہوں نے بتوں کی عبادت جاری رکھی, تو انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ میں ان بتوں کو تباہ کر دوں گا. تو جب ان کا ایک ڈے مخصوص ہوتا تھا جہاں پر ڈیفرنٹ بت لے کے جائے جاتے تھے اور وہاں پر ان کی بات کی جاتی تھی, تو جب ان کا وہ دن آیا تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آئی ایم سک, یعنی میں بیمار ہوں, میں تھک گیا ہوں ان سے جو تم کر رہے ہو. تو وہ سب چلے گئے اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو بت بنا کر اپنے ویئر ہاؤس میں رکھے ہوئے تھے, اپنے مینشن میں رکھے ہوئے تھے, ان کو تباہ کر دیا. ان کے پاس گئے, سب سے پہلے تو ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بولو, بات کرو مجھ سے, تم کیوں نہیں سنتے ہو, اب کرو بات. تو انہوں نے اس جذبات میں آ کر ان سب کو کرتے کرتے ایک ایک بت کو تباہ کیا, اور آخر میں وہ جو ایک بڑے کان والا بت تھا
اس کے شولڈر پر ایکس رکھ دی۔ تو جب وہ لوگ واپسی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام، چونکہ انہیں ہدایت کافی پہلے آ گئی تھی، وہ ایک ہوشیار انسان تھے، چالاک انسان تھے، انہیں پتہ تھا کہ میں نے ان کو لاجیکل وے میں کس طرح لوک کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے ان سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، کیونکہ دیکھو اس کے شولڈر پر ایکس رکھی ہے، اس نے یہ سب کچھ توڑا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی وہ تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئے، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ ہاں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، لیکن شیطانی بہکاوا اور شیطانی تھاٹس، اس کی وجہ سے ان سب نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگی تو وہ، کیونکہ ایمان کے پختہ اور توکل کی بہت بڑی مثال تھے، یعنی توکل ان کا بہت زیادہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو باندھا گیا، اور وہ آگ بعض نریشن میں آتی ہے کہ اس قدر زیادہ تھی کہ پرندے اوپر سے گزرتے تھے اس آگ میں گر جاتے تھے، یعنی اس کی تپش اتنی زیادہ تھی، اور اس ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کیٹاپلٹ کے تھرو اس آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن جب ہی ان کو پھینکا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا مددگار ہے۔ تو جب انہیں کیٹاپلٹ سے پھینکا گیا تو وہ ایک بڑے ہی بیوٹیفل وے میں آگ میں گئے، لیکن اسی اثنا کے دوران، یعنی جیسی وہ ہوا میں تھے ابھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ تو توکل اللہ پر ہو اور اللہ آپ کو چھوڑ دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے، سکون بن جائے ابراہیم کے لیے۔ تو جب وہ آگ میں پہنچے تو وہ جو رسی وغیرہ تھی وہ جل گئی اور وہ کھل گئے، بالکل فری ہو گئے ان رسیوں وغیرہ سے جنہوں سے انہیں باندھا گیا تھا۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور وہ کافی سکون محسوس کر رہے تھے اس آگ میں، تو وہ سمپلی چلتے ہوئے باہر آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ سب دنگ تھے، سب شوق تھے۔ تو اس پر ایک انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ کون تھا؟ لوط علیہ السلام۔ لیکن ابھی تک وہ پروفٹ نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے نیفیو تھے، بھتیجے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے ہیں تو لوط علیہ السلام گئے، کہتے میں تمہیں فالو کرنا چاہتا ہوں، تم سچے ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، جبکہ باقیوں نے اپنا وہی کام جاری رکھا جو ان کے باپ دادا کرتے آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سکون تسلی سے کر سکیں۔ ایک اور واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواہش کی کہ یا اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں مجھے یقین ہے، پر میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو کاٹو، ان کو ذبح کرو اور ان کے پارٹس مکس کرو، یعنی ان کا جو گوشت ہے اس کو مکس کر کے الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھاؤ، اور جب تم واپسی آؤ تو انہیں بلاؤ، وہ پرندے ثابت مطلب زندہ ہو کر تم تک آئیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کیا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا تو سب پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اس چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور مضبوط کر دیا۔